ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ یونس کی آیت نمبر 65 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی گفتگو آپ کو غمگین نہ کرے، بے شک ساری عزت اور غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا۔ اللہ کریم نے سایہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحاب کو کفار اور مشرکین مکہ جو تھے، جو طرح طرح کے حربے استعمال کرتے اور اپنی طاقت، اپنا زور، اپنا مال، اس کے سبب سے ایمان والوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ان حرکات کی وجہ سے دل پر بوجھ لیتے تھے۔ تو اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا کہ اے میرے حبیب، ان کی باتوں سے آپ غم زدہ نہ ہوا کریں، بے شک ساری عزت اور غلبہ جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے، اللہ کے پاس ہے، اور یعنی کہ جسے وہ چاہتا ہے وہ غلبہ عطا کرتا ہے، اور یہ جتنی بھی قدرت رکھتے ہیں ظاہری طور پر یہ آپ کی ذات اقدس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ قدرت میں ان کو عطا نہیں کروں گا، بلکہ اس کے مقابل اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قدرت عطا کی کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کی عزت و ناموس کو تہ و بالا کر۔ تو یہ بھی اسی طرح کی آیہ مبارکہ میں سے ایک آیہ کریمہ ہے جس میں رب کریم اپنے محبوب کی ڈھارس بندھا رہا، اور ان کے ساتھ پھر صحابہ کرام کی بھی، کیونکہ جو مکہ کا دور تھا وہ بہت سخت دور تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور پھر آپ کے ماننے والوں کے لیے۔ تو وہاں اللہ فرما رہا ہے کہ عزت کا معاملہ ہو یا غلبہ کا معاملہ ہو میرے محبوب، یہ میرے پاس ہے، اور میں خوب سننے والا اور خوب جاننے والا، مجھے ہر چیز کا علم ہے، میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں علم بھی رکھتا ہوں اور میں سنتا بھی۔ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، جان لو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمینوں میں ہے سب اللہ ہی کی مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا بتوں کی پرستش کرتے ہیں اپنے خود ساختہ گڑے ہوئے شریکوں کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف اپنے وہم اور گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ لوگ محض غلط اندازے لگاتے رہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے تمام آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اس کے ملک کے متعلق یہ کھول کر بات بیان کر دی کہ یہ ساری مالکیت تو میرے محبوب ہے ہی میری، اور جن بتوں کی یہ پرستش کرتے ہیں، جن بتوں کی وہ کفار مشرکین پرستش کیا کرتے تھے، وہ جس مٹیریل سے بنے ہوئے ہیں، اگر لکڑ سے بنے ہیں یا پتھر سے بنے ہیں، اس کا مالک بھی اللہ۔ تو اللہ یہ بات سمجھانا چاہتا ہے
کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان بتوں کو جس مٹیریل سے تم نے بنایا ہے میں ان کا مالک بھی تو میں ہی ہوں، اصل مالکی میری ہے۔ اور یہ جو جھوٹے خداؤں کو بنا کر ان کی پرستش کرتے ہیں، یہ کسی خدا کی پوجا نہیں کرتے، کسی خدا کی پرستش نہیں کرتے، مہر اپنے ظن کی، اپنے گمان کی، ایک ذہن میں ایک بات، ایک گمان جو ہے وہ آپ نے بنا لیا، پر اس کی پرستش آپ نے شروع کر دی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ محض ان کے اندازے ہیں، جس کو اٹکل پنکچو بھی کہا جاتا ہے نا، یخرسون کا یہ بھی معنی کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی بس انہوں نے بنا رکھے ہیں، اندازے لگا رکھے ہیں کہ یہ بارش دینے والی دیوی ہے، یا یہ مال دینے والی دیوی ہے، یا اولاد دینے والی دیوی ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب مالک میں ہوں تو کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ جب ملک میری ہے، آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی جو کچھ ہے، وہ انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، ملائکہ ہیں، اجرام فلکی ہیں، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، اللہ نے یہ کلیتاً بات ہی خلاص کر دی کہ یہاں کسی کی تو ملکیت ہے ہی نہیں۔ اب جو بھی کسی کے پاس ہے، کوئی لے رہا ہے یا دے رہا ہے، اصل میں مالک تو میں ہوں۔ تو جب مالک میں ہوں اور اگر میں نہیں دینا چاہتا تو یہ کہاں سے دے سکتے؟ تو یہ بات ایمان والوں کو بھی سمجھائی اور کافروں کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جن کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو، یہ تمہارا صرف وہم ہے، تمہارا صرف گمان ہے، یہ کسی قابل نہیں ہے کہ تمہیں کچھ عطا کر سکے، کیونکہ ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اصل مالکی تو میری ہے۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اور پھر وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں یا غور سے سنتے ہیں۔ تو اب رب کریم نے اپنی قدرت کے متعلق یہاں یہ بتایا کہ میں وہی مالک ہوں جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم آرام کر سکو، کہ رات اللہ کریم کی یہ بھی ایک اتنی بڑی نعمت ہے، اگر انسان اس پر غور کرے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ تقسیم کار جو رب کریم نے کی، رات کی اور دن کی، یہ انسان کی زندگی کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اگر رات نہ ہو اور آپ اگر نیند نہ کرے، ایک انسان کتنا جاگ سکتا ہے؟ دیکھیں قدرت کا نظام، ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کا 24 گھنٹے میں سے کہ خود بخود انسان کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ نیند میں چلا جاتا ہے۔ اب اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو رات میں نے بنائی اس لیے کہ تم سکون کر سکو، اب رات بنانے والا بھی وہی ہے اور سکون عطا کرنے والا بھی وہی، اسی کے امر سے آپ کو نیند آتی ہے یاد۔ اور نیند جو ہے یہ موت کا ایک ٹریلر ہے، نیند، بے ہوشی، یہ موت کا ایک ٹریلر۔ اسی جس طرح انسان نیند کی حالت میں اسے نہیں خبر ہوتی کہ میں نے رات کو کیا کیا، کس کروٹ پہ میں لیٹا تھا، کس کروٹ پہ میں اٹھا، ساری رات بستر پر وہ کیا کرتا رہا، اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا، یہ انسان کو خبر نہیں ہوتی۔ بین اسی طرح جیسے مردے کو خبر نہیں ہوتی اس کے ساتھ کیا ہو رہا۔ تو یہ اللہ کے امر سے ہے۔ اللہ یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ میرے امر سے ہے اور میرے سبب سے میں نے یہ پیدا کیا تمہارے لیے، یہ رات کو بنایا تاکہ تم سکون، سارا دن تمہارے لیے روشن کیا تاکہ تم اپنے کام کاج کر سکو، اور جب تم تھک جاؤ تو پھر تمہارے لیے جو ہے رات کا بندوبست کیا تاکہ تمہیں سکون میسر آ سکے، دوسرے دن کے لیے تم تازہ دم ہو سکو اپنے کام کاج کرنے کے۔ یہ سیکنڈ نیویا کے کچھ علاقے ہیں نا جہاں پہ سورج تقریباً 6 ماہ وہاں پر دن رہتا ہے اور 6 ماہ رات رہتی ہے، یعنی کہ سورج سارا نظر تو نہیں آتا مگر روشنی رہتی، 6 ماہ اندھیرا رہتا ہے اور 6 ماہ خط استوا پہ وہ ملک جو وقت، تو وہاں پر مصنوعی روشنی کی جاتی ہے کام کاج کرنے کے لیے، اور مصنوعی اندھیرا کیا جاتا ہے حرام، وہ گھڑیوں کے حساب سے چلتے ہیں۔ مگر انسان کی زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے نیند اس قدر ضروری ہے جس قدر خوراک ضروری۔ ایک 24 گھنٹے کے بعد اگر آپ سوئیں نہ تو آپ کا حال برا ہو جاتا ہے، دوسرے دن آپ جاگ نہیں سکتے، کھڑے نہیں رہ سکتے۔ تو یہ اللہ کہتا ہے یہ میں نے بندوبست کیا تمہارے لیے،
تو اگر غور کرنے والے تم ہو اور غور سے سننے والے اگر تم ہو، میرے محبوب کی بات کو اگر تم غور سے سنو، تو یہ سارا جو بندوبست تمہارے لیے میں نے زمین پر کیا، یا آسمانوں کو سجایا، نظام شمسی کو بنایا، سورج کا نکلنا، غروب ہونا، دن کا رات کا، اگر تم غور سے بات کو سنو تو پھر تمہاری عقل میں بات بیٹھے بھی کہ کیا یہ بت یہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو ایسے نظام کو وضع کر سکے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، مگر یہ غور کرنے والوں کو، اللہ فرماتا ہے یہ غور کرنے والوں کے لیے، جو غور سے سنتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتعقلون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ اللہ فرماتا ہے هو الغنی، وہ ان چیزوں سے مبرہ ہے، پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا تو کیا ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ جس سے یہ ثابت کر سکیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا؟ اللہ فرماتا ہے تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جن کا تمہیں بھی علم نہیں۔ یعنی کہ جب آپ کسی کے سامنے اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں نا کسی بھی چیز کا، تو پہلے آپ کو اس پر اعتماد ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے اس پوری بات کا، اس کے بعد آپ دعویٰ کریں گے تو پھر ہی آپ اپنے دعوے کو ثابت کر سکیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے تمہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے، اور خود ایسے ہی تم میری ذات پر یہ بہتان باندھتے ہو کہ میں نے بیٹا بنا لیا، حالانکہ میں ان ساری چیزوں سے پاک ہوں۔ جیسے عیسائی جو تھے وہ کہا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم، اور اسی طرح یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق کہا کرتے تھے، اور یہ مکہ کے جو مشرکین تھے یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ تو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے کہ میں ان چیزوں سے پاک ہوں۔ اور یہ جو ملک کی اللہ نے بات کی نا، یہاں پر دوبارہ لاہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ ہے وہ میرا ہے، کہ اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے۔ اولاد اگر ہو تو وہ حصے دار ہوتی جی۔ تو اللہ کریم نے جب کہہ دیا لم یلد ولم یولد، نہ مجھے کسی نے جنا نہ میں نے کسی کو جنا، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا نا جی۔ جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ تو جب وہ مالک وہ ہے تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ کوئی میری بیٹیاں ہیں، میں ان ساری چیزوں سے پاک ہوں۔ تو تم اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے؟ عقل پر بھی انسان اگر پرکھنا شروع کرے اس بات کو تو یہ عقل سے کوسوں دور ہے کہ اس بات کو بیان بھی کیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا بیٹا بنایا، یا عزیر علیہ السلام کو اللہ نے اپنا بیٹا بنایا۔ تو یہ محض بہتان ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ محض بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے جو رب کریم کی بارگاہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو بھی بہتان باندھتا ہے میرے محبوب ان کو بتا دو کہ وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ نامراد رہیں گے، وہ ناکام رہیں گے، وہ برباد ہوں گے جو اللہ کی طرح بہتان باندھے گا، جن کا عقیدہ یہ ہے اللہ کے سوا کسی کو پوجنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو بیٹا بنانا، کسی کو بیٹی بنانا، اس کی وحدہ لا شریکیت پر جو ہے نا کوئی کویسچن مارک کرنا اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اللہ کہتا ہے جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے میرے محبوب ان کو بتا دیں کہ یہ لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، دنیا میں چند روز لطف اندوزی ہے، پھر انہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس کے بدلے میں جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اس میں جتنا یہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، جتنا یہ مزہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں، پھر پلٹ کر انہوں نے میری ہی طرف آنا ہے۔
پھر حقیقت ان کے سامنے آشکار ہو جائے گی کہ کیا میں واقعی وحدہ لا شریک ہوں یا میرا کوئی بیٹا ہے یا میری کوئی بیٹیاں، میرے پاس انہوں نے آنا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے پھر میں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھاؤں گا، اس بات کے بدلے میں کہ وہ کفر کیا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے، اللہ کی بات کی اور اللہ کے رسول کی بات کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبَرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ ثُمَّ اقْضُوا عَلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ۔ اے میرے محبوب ذرا ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمائے ان کے سامنے، کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تمہیں میرا یہاں پر ٹھہرنا اور اللہ کی آیات کے ساتھ تمہیں نصیحت کرنا گراں گزر رہا ہے تو جان لو کہ میں نے تو صرف اللہ کی ذات پر توکل کیا، مجھے تمہارا کوئی ڈر نہیں، سو تم اکٹھے ہو کر اپنی تدبیر کو پختہ کر لو اور اپنے ساتھ ان گڑے ہوئے خود ساختہ شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو، پھر تمہاری تدبیر مجھ پر اگر ظاہر بھی ہو جائے، مخفی بھی نہ رہے، مجھے پتہ بھی چل جائے تم نے کیا کرنا ہے، پھر جو کچھ تم نے میرے ساتھ کرنا ہے کر گزرو، مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو۔ اب یہ آیا مبارکہ میں اللہ کریم نے نوح علیہ السلام کا وہ قصہ بیان کر کے ایمان والوں کو اور کفار کو دونوں کو ایڈریس یہاں پر کیا ہے، دونوں کو ایک پیغام اللہ کریم نے دیا کہ ان کو ذرا بتائیں کہ جب نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اپنی قوم کو، 950 سب سے زیادہ زمانہ جو تھا نوح علیہ السلام کو اللہ کریم نے عطا فرمایا، 950 سال تبلیغ کرتے رہے لیکن ماننے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ چند وہ 70-72 کے قریب کچھ لوگ تھے جو کشتی میں سوار کیے کہ جی، تو 950 سال، اور وہ تنگ تھے نوح علیہ السلام سے، جب بھی نصیحت کرتے تو مذاق اڑاتے، ٹھٹھا اڑاتے۔ اس کا جواب پھر نوح علیہ السلام کی زبان سے اقدس سے اللہ کے نے فرمایا کہ جب انہوں نے کہا کہ تمہیں اگر یہ گراں گزرتا ہے میری نصیحت کرنا تو مجھے تمہارا کیا خوف ہے، مجھے تمہارا کیا ڈر ہے، میں تو اس ذات پہ توکل کیے ہوئے ہوں جس کا نام اللہ ہے، اور اگر تم میرا کچھ بگاڑنا چاہتے ہو نا تو سنو، تم سارے ہی اکٹھے ہو جاؤ میری مخالفت میں، اور پھر جو تمہارے خود ساختہ خدا ہے نا جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو اپنی طاقت کا یا اپنی خوشیوں کا، غمیوں کا، عطا کا مالک سمجھتے ہو، ان کو بھی ساتھ ملا لو، سارے اپنے جھوٹے خداؤں کو بھی ساتھ ملا لو، پھر تمہاری تدبیر جو تم نے کرنی ہے چھپاؤ نہ، بے شک سامنے میرے آ کر اظہار کرو اپنی، میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتے ہو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دینا کہ ہم 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد، یعنی کہ جو تم نے کرنا ہے نا آ جاؤ میرے سامنے، آ جاؤ سارے اکٹھے ہو کر اور اپنے خداؤں کو بھی لے کر میرے سامنے آ جاؤ، میں تو اس ذات پر توکل کیا ہے جس کا نام اللہ۔ تو اس میں پیغام یہ ہے کہ جو حق پر ہوتا ہے اس کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا، اس بات کا خوف نہ تھا کہ میں تنہا ہوں یا میرے ساتھ چند لوگ ہیں اور یہ ہزاروں میں اور لاکھوں میں ہیں اور میں ان کو للکار رہا ہوں۔ یہ ہے توکل اللہ پر۔ جب آپ حق پر ہوں اور یہ عقیدہ ہو کہ میرے ساتھ میرا رب کھڑا ہے تو پھر انسان ڈگمگاتا، پھر خوف نہیں آتا، اور یہ چیلنج کیا کہ آ جاؤ جو تم نے کرنا ہے میرا کر لو، مجھے قطعاً مہلت نہیں چاہیے تمہاری طرف سے، اور جن جن کو ساتھ لے کر آنا ہے آ جاؤ۔ یہ ہے بہادری اور دلیری، یہ جرأت جو حق پر ہونے سے انسان کو ملتی ہے۔ وہ تو نبی تھے نا اللہ کے، اس میں تو شک کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کا عقیدہ تو اس بات پہ متزلزل ہے ہی نہ تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، اللہ کا ہی تو پیغام دے رہے تھے، مگر اس میں پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو حق پر ہوتے ہیں، کہ جو حق پر کھڑا ہے اور یہ توکل اگر اس کی رب کی ذات پر ہے تو پھر اس کا بیانیہ یہی ہونا چاہیے کہ جو تم نے بگاڑنا ہے میرا بگاڑ لو، میں تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ اور یہ پھر دھاس بھی بندائی گئی صحابہ اکرام کی کہ پھر نوح علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ کریم نے کیا، کیسے ان کے ساتھیوں کو وہاں سے محفوظ نکالا اور ان کے دشمنوں کو اللہ کریم نے غرق کر کے رکھ دی۔ یہ اللہ کی قدرت تھی
اللہ کی طاقت تھی، اللہ کی طرف سے تھا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو یہ بات جو سمجھائی جا رہی ہے کہ اس میں خوف کھانے والی یا ان لوگوں کی طاقت سے مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ تو اللہ آپ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کہ اگر تم نے پھر میری نصیحت سے منہ پھیر لیا، نہ مانے میری بات کو، تو میں کو تم سے معاوضہ تو طلب نہیں کر رہا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ مان لو گے تو تمہارا بڑا ہے، نہ مانو گے تو میں کو تم سے اجرت و طلب نہیں کر رہا، میرا اجر تو اس رب کے پاس ہے جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں۔ اور یہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سر تسلیم ہم کرنے والے میں سے ہوں، مسلمانوں میں اکون من المسلمین، تسلیم کرنے والے میں سے ہوں، اللہ کی بات کو، اللہ کے حکم کو ماننے والوں میں سے ہو جاؤں۔ مسلمان کا معنی بھی یہ سر تسلیم ہم کر دینا، اللہ کے احکامات کے سامنے سرنڈر کر دینا، اس کو مسلم کہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا پھر آپ کی قوم نے آپ کو جٹلایا، پس ہم نے انہیں جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے محفوظ کر لیا، نجات دے دی، اور انہیں زمین پر جانشین بنایا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا تھا۔ سو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ڈرائے گئے تھے۔ تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جو میرے رسول کے ساتھ تھے ان کو میں نے نجات عطا فرما دی، اور پھر خالی نجات عطا نہ فرمائی، دوبارہ ان کو اپنی زمین پر ان کو جانشین بنا دیا، دوبارہ سے عزت و توقیر عطا فرمائی ان کو، اور اس زمین پر ان کو خلیفہ بنا دیا، ان کو اپنا جانشین بنا دیا۔ اور جو لوگ ان کے مخالف تھے، دشمنی کرنے والے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے میری آیات کو جٹلایا تھا، میری نشانیوں کو جٹلایا تھا، میرے محبوب کو جٹلایا تھا، سو دیکھیں آپ کو ان کا میں نے کیسا انجام کیا۔ جو ڈرائے گئے تھے، یعنی کہ جن کو نوح علیہ السلام ڈرایا کرتے تھے، وہ بھی یہ کہا کرتے تھے نا، کدھر ہے وہ آپ کا عذاب؟ تصور تو کریں نا ذرا کہ 950 سال ایک بندہ تبلیغ کرتا ہے، حد ہوتی ہے نا، یعنی کہ آپ 1 سال 2 سال آپ بات کرتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کے خوف سے ڈرا رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، اور وہ ٹھٹھا اڑا رہے ہیں آپ کا، کدھر ہے وہ عذاب جس سے ہم تمہیں ڈراتے؟ تو پھر صبر دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا، اور استقامت دیکھیں۔ اور پھر اللہ کریم نے کہا کہ اب دیکھو ان کا میں نے حشر کیا کیا۔ 950 سال کے بعد جب اللہ کریم کا امر نازل ہوا تو پھر اللہ نے ان 70 72 جتنے بھی تھے ان کو محفوظ کر لیا، اور باقی سب کو غرق کر دیا۔ تو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ایمان والو تمہیں بھی گھبراؤ نہ، میں وہی رب ہوں جو نوح کا رب تھا۔ اگر میں نوح کو بچا سکتا ہوں تو تمہیں بھی بچا لوں گا، اور اگر میں ان کو غرق کر سکتا ہوں تو ان کو بھی غرق کر سکتا ہوں۔ یہ طاقت میری ہے، کیونکہ میں ساری کائناتوں کو پالنے والا ہوں، تو اس پر قدرت بھی رکھنے والا ہوں۔ یہ سارا کچھ میرے دست قدرت میں۔ تو یہاں آج بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل اس سے آگے مضمون لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔